الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء کے بارے میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء حضرات ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے اور خوف کرنے والے علماء ہیں۔ مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ جو حضرات لاک ڈاؤن میں جو کراؤڈ پر پابندی لگائی گئی تھی، تو چونکہ مندر، گرجا گھر اور تمام جگہوں جہاں پر زیادہ رش رہتا ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، تو وہاں پر پابندی لگائی گئی تھی کہ زیادہ آدمی نہ آئیں، بلکہ 4-5 آدمیوں کے آنے کی اجازت تھی۔ اب چونکہ مسجد میں بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں نماز میں، اس وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ مسجدوں میں بھی 4-5 آدمیوں کے علاوہ باقی سب جتنے نمازی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لے، مسجد میں نہ آئے۔ مسجد میں صرف 4 یا 5 آدمی رہیں گے۔ تو اس بارے میں وہ حضرات جو بالکل ہی جاہل ہیں ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے یا پھر بندوں پر جب کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے، تو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، تو علماء حضرات تو مسجد جانے سے ہی منع کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ الزام لگا رہے تھے کہ علماء کو اور امام صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ بیماری دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ لوگ کرونا وائرس سے ڈر رہے ہیں۔ بیماری جس کو لگنی ہوگی اس کو اللہ لگائے گا، جس کو نہیں لگنی ہوگی نہیں لگائے گا، لیکن عالم ہو گئے لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ الزام لگا رہے تھے علماء پر اور امام پر۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کی بھی اطاعت کرو جو تمہارا حاکم ہے، وہ تمہیں جو حکم دے اس کی بھی پابندی کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا حکم جاری نہ کیا ہو، کوئی ایسے کام کا حکم نہ دے رہا ہو جس میں اللہ اور رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ تو پھر ایسے کام کا حکم دے رہا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی تابع داری کے ساتھ ہو، اس میں کوئی دخل نہ ہو، تو پھر حاکم کی بات مانی جائے گی۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بنداس گھومیں، بنداس کھلے عام رہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں یا کھلا چھوڑ دوں اللہ کے بھروسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، بلکہ انہوں نے کہا شد ایقانہ وتوکل علی اللہ، کہ پہلے تم اونٹ کو رسی سے باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلے تم اپنے اونٹ کو رسی سے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب بیمار ہو جائے تو دوا لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا نہیں کہ بیمار پڑ کے تو بیٹھے رہو۔ تو وہ حضرات جو بالکل جاہل ہیں، جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے، ایسے لوگ بھی علماء پر اعتراض کر رہے تھے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے مسجدیں خالی تھیں، جب لاک ڈاؤن ہوا ہے 3 مالے کی مسجد ہے، 4 مالے کی مسجد ہے، وہ مسجدیں پوری فل ہو جا رہی ہے۔ دوسری بات، جب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے
اور مارکیٹیں چالو ہو گئی ہے، بازار چالو ہے، مسجد میں نمازی کو بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب مسجد کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ پہلے فجر کی نماز میں 2 صف ہو رہی تھی، آج بھی وہی حال ہے۔ ظہر کی نماز میں پہلا مالا بھی مشکل سے مکمل ہو رہا تھا، آج بھی وہی حال ہے۔ بس صرف جمعہ کے دن تیسرا اور چوتھا مالے تک پبلک رہتی ہے، باقی دن کے لیے نمازی کہاں ہیں؟ جب کراؤڈ پر پابندی لگائی گئی تھی، علماء نے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، نماز پڑھنے سے نہیں بلکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اس ٹائم پہ تو علماء پر الزام لگائے تھے۔ اب جب مارکیٹ چالو ہو گئی ہے تو تم اپنے کام دھندے میں لگے ہو، اب تمہاری نماز کہاں گئی؟ حالانکہ نماز تو فرض ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ علماء پر الزام لگانے کے لیے لوگ سب سے پہلے آگے آتے ہیں، لیکن علماء اگر کسی کام کرنے کا احکام نازل کرے، اگر علماء کسی کام کے کرنے کا حکم دے کہ یہ کام کرو تو وہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ علماء کی 100 اچھائی کو بھول جاتے ہیں لوگ، صرف ایک غلطی کر لے علماء، صرف ایک غلطی، اس پر طنز کرنے لگتے ہیں، 100 اچھائی بھول جاتے ہیں۔ لیکن خود اگر لاکھوں غلطی کر لے کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا یہ قول ہے کہ دنیا میں جو مصیبت آ رہی ہے، دنیا کے لوگ جو اتنے تباہی و بربادی میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو اتنی پریشانیاں آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل عوام نے علماء کی عزت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور مولانا الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی علماء کے اوپر طنز کرے یا کسی علماء کے بارے میں برا بھلا الفاظ اپنی زبان سے نکالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے گا، اس کی نسلوں سے سکون چھین لے گا۔ مولانا الیاس گھمن کا یہ بیان یوٹیوب پہ موجود ہے۔ علماء کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو، علماء کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ مت نکالو۔ ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں نہیں بلکہ جتنے بھی عابد ہے، عابد کی فضیلت اور عالم کی فضیلت دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ جتنے بھی ستارے ہیں، تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے چاند کو، اسی طرح تمام عابد پر فضیلت حاصل ہے ایک عالم کو۔ عابد کا سونا عبادت نہیں ہے، عابد کا عبادت کرنا عبادت ہے، عالم کا سنا عبادت ہے۔ تو اپنی زبانوں کو اللہ کے واسطے عالموں کے بارے میں غلط الفاظ نہ نکالے، اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، اور علماء کی عزت کرے، عوام علماء کی عزت کرے، امام صاحب کی عزت کرے، مؤذن صاحب کی عزت کرے، جو حفاظ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی عزت کرے، لازم ہے عزت کرنا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء حضرات کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس کو اللہ معاف فرمائے، آئندہ کی زندگی اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔